لیکن آج جس انداز سے پارلیمنٹ سے راہ فرار اختیار کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اپنا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ پوری قوم اب سمجھ چکی ہے، اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے کہ قوم کا مطالبہ بھی ہے کہ اسپیکر صاحب جب یہ بات کرے تو کم از کم ان کے اوپر لازم کر دے کہ ان کی تقریر کے بعد کم از کم ایک تقریر کی حد تک یہ پارلیمنٹ میں ضرور بیٹھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں یہاں پہ بتانا چلوں کہ آج پارلیمانی روایات سے ہٹ کر خوف اتنا تھا۔ پاکستانی پارلیمنٹ کی تاریخ دیکھ لیجئے کہ جو کورم پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اس کو ہاؤس میں گنتی تک بیٹھنا ہوتا ہے۔ جس نے پارلیمنٹ کور کیا ان کو پتا ہے، لیکن خوف اتنا تھا کہ تقریر کے اختتام پہ اسپیکر صاحب میں کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اور اس کے بعد بھاگے۔ تو ایک تو اور جو سوال انہوں نے اٹھائے تھے میں ان کا جواب دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پہلی چیز انہوں نے کی کلبھوشن کے حوالے سے بات کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آج کل جن کے ساتھ ان کا ایک محبت کا رشتہ قائم ہے، ہم اپوزیشن میں تھے، ہمیشہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کلبھوشن کا نام لیتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ اگر کلبھوشن پاکستان کے اندر دھماکے کرتا تھا، یہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں کرتا تھا، تو آپ اس کے اوپر بحث کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ ان کو ایکسپوز کیوں نہیں کرتے؟ جن کے ساتھ ان کا محبت کا رشتہ ہے، آئی سی جے میں پاکستان کے خلاف جن کا سٹیٹمنٹ دکھایا گیا وہ نہ میرا تھا اور نہ آپ کا تھا، وہ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کا تھا، جو کہ انڈیا نے اپنے حق میں اس بیان کو استعمال کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی قوم کو یہ نہیں بتا رہے، اگر آئی سی جے میں اور پاکستانی قانون کے مطابق اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے، پاکستان کی بہتری ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو کنٹروورشل بنانے کی آپ کو پڑی ہے۔ کیا قوم کو پتا نہیں ہے؟ این آر او کی آپ بات کر رہے تھے، پاکستان کی سڑکوں پہ پاکستان کے شہریوں کو گولی مار کے شہید کرنے والے رائمنڈ ڈیوس کو پاکستان سے کس نے بھیجا؟ کیا قوم یہ بھول چکی ہے؟ آپ ہی کی حکومت بھی آپ نے بھیج دیا۔ ملک میرا، شہری ہمارے، سڑکیں ہماری، اور اس کے اندر کوئی اور آ کے پاکستانی شہریوں کو مار دے اور آپ ان کو پروٹوکول کے ساتھ رخصت کر دے۔ ہمیں یاد ہے ہم یونیورسٹی میں تھے، ہم اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، پاکستانی شہری جو اس کے خلاف احتجاج کے لیے نکلے ان کے اوپر جو لاٹھی چارج ہوا، جو گرفتاریاں ہوئی، وہ قوم بھولی نہیں ہے۔ یہ آپ کی حقیقت ہے۔ قوم کو یہ بھی یاد ہے کہ جب آپ کے والد صاحب امریکہ چلے گئے تو وہاں پہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر کے ساتھ حسین حقانی، جو کہ آج بھی پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کی موجودگی میں جو ملاقاتیں ہوئی، ان کے جو نیشنل سیکیورٹی کے لوگ تھے، وہاں پہ کیا کہا گیا؟ ڈرون حملوں کے حوالے سے انہوں نے، امریکہ نے حیرت کا اظہار کیا، کولیٹرل ڈیمیج کے اوپر بات ہوئی، شہریوں کی شہادت کے اوپر بات ہوئی، لیکن زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، فکر نہ کرے، ڈرون حملے کرتے جائیں گے، ہم سنبھال لیں گے۔ مطلب یہ کہ ہمارے جو ضم شدہ اضلاع ہے، قبائلی اضلاع ہے، وہاں پہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی فکر نہ کرے، آپ ڈرون حملے کرتے رہے۔ وکی لیکس، کسی کو یاد نہیں ہے کہ ان کی حکومت کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کہ جب یہ امریکن سفیر سے ملتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ آپ یہاں پہ ڈرون حملے کرتے جائے، پاکستانی شہری اس میں شہید ہو، پاکستانی شہریوں کے گھر بار تباہ ہو، ہم پارلیمنٹ کے اندر شور مچائیں گے، گھر چلے جائیں گے، سو جائیں گے، بھول جائیں گے۔ آج یہ لوگ بات کرتے ہیں، کیا ان کی پوری تاریخ کسی کو یاد نہیں ہے؟ اگر پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات ہوتے ہیں، آج اگر کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا، آج اگر 54 سال بعد 1 سال کے اندر یو این سیکیورٹی کونسل میں 2 دفعہ کشمیر کے اوپر بحث ہونے لگی، آج اگر پاکستان کو ٹیررزم سے ٹورزم کے طور پہ جانے لگا، آج اگر یو این کا سیکرٹری جنرل بھی پاکستان آ کے پاکستان کو ٹیررزم نہیں ٹورزم سے پہچاننے کی بات کرتے ہیں، پاکستان اس سے جانے لگا، اگر آج اقوام متحدہ کے ایوانوں میں اسلام کا اور پاکستان کا پیغام گونجنے لگا، آج اگر وہی انٹرنیشنل فورمز جہاں پہ یہی خواجہ آصف جا کے
ایشین سوسائٹی سے امریکہ میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ عمران خان بڑا دینی ہے، ہم بڑے لبرل ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے اپنا بیانیہ ہی بدل دیتے ہیں۔ امریکہ اور پاکستان میں اگر آج پاکستان کے اندر اور باہر ایک بیانیہ رکھ رہا ہے، اصل اسلام کا اور پاکستان کا پیغام اور بیانیہ سامنے رکھ رہا ہے، آپ کو اس پہ افسوس ہو رہا ہے؟ میں آپ کے سامنے آخر میں آؤں گا کہ افسوس کس چیز کا ہے، وجہ کیا بنی ان باتوں کی۔ آج اگر جو انٹرنیشنل فورمز اسلام اور پاکستان کے خلاف اور سازشیں جہاں سے ہوتی تھی، آج اگر وہاں پہ مدینہ کی ریاست کی بات ہوتی ہے، ختم نبوت کے اوپر بات ہوتی ہے، پاکستان کو ٹورزم سے جانا جاتا ہے، پاکستان کو دنیا کے امن میں خدمات کے طور پہ جانا جاتا ہے، اگر یہ بحث ہو رہی ہے تو میرے خیال سے اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کے بعد ان کو پڑی ہے اپنی کرپشن کی۔ میں اب ان باتوں کے اوپر آتا ہوں۔ پاکستانی قوم، پہلے میں یہ کہہ دوں کہ کلبھوشن کا نام لینے پہ جو لوگ شرماتے تھے، جن کو شرم آتی تھی، جن کو شرم محسوس ہوتی تھی، وہ بھی پاکستانی قوم کو پتہ ہے، اور جس نے عالم اسلام کا، پاکستان کا، کشمیر کا مقدمہ لڑا، اس عمران خان کو بھی قوم جانتی ہے۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کو امن سے جانا جاتا ہے۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاکستان کو ٹورزم سے پہچانا جاتا ہے۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان دنیا کی امن میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کو جس طرح پرچی تماکے دھمکیاں دے کے ڈومور کا مطالبہ آپ سے ہوتا تھا، آج پاکستان سے امن میں اپنا کردار ادا کرنے کی ریکویسٹ کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے آج کا پاکستان۔ اب میں آتا ہوں کہ وجہ کیا بنی۔ کل آپ نے موصوف کی گفتگو سنی ہوگی، پوری پریس کانفرنس کا ایک ہی مقصد تھا کہ نیب بند کر لے، احتساب بند کر لے، پورا پاکستان ٹھیک ہے۔ آج بات کی انہوں نے جے آئی ٹیز کے اوپر، چینی چور کی بات کی، مجھے بڑا دکھ ہوا۔ یہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے، کیونکہ جے آئی ٹی کے اندر ان کے والد صاحب کا نام آیا ہوا ہے۔ سبسڈی سندھ حکومت نے جو دی ہے، مراد علی شاہ جب فائنانس منسٹر تھا، اور اس فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ مراد علی شاہ نے زرداری کے سہولت کار کا کردار ادا کیا، مطلب یہی ہے کرپشن کی سہولت کار کا، اور زرداری کی شوگر ملوں کو سبسڈی ملی۔ تو سبسڈی تو ان کو ملی ہے سندھ کے اندر، چینی چور کس کو کہا؟ پھر اس کے بعد جو ابھی انکوائری ہوئی اور جے آئی ٹی رپورٹس ہوئی، ان کے دور میں 140 روپے تک چینی پہنچ گئی تھی، کسی نے انکوائری کی نہیں کی۔ یہاں پہ تو 80-85 روپے پہ عمران خان نے کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے، انکوائری ہونے لگی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہوگی، انکوائری ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ انکوائری تو ہو گئی، رپورٹ نہیں آئے گی، رپورٹ بھی آ گئی۔ رپورٹ آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں، فورنزک کا مذاق ہے، فورنزک نہیں ہوگا، فورنزک ہو گیا، اس کی رپورٹ بھی آ گئی۔ پھر کہا کہ کسی کو سزائیں نہیں ملے گی، اس کے اوپر بھی آغاز ہو گیا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کس کی شوگر ملوں کو، عمران خان کا تو کوئی شوگر مل نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں ہے انکوائریز کی، اور اس میں ذکر ہے یا آپ کی شوگر ملوں کا یا کسی اور کے شوگر ملوں کا۔ ہم نے تو سب کے شوگر ملوں کا احتساب کرنا ہے، چاہے کسی بھی جماعت کے اندر ہو، چاہے حکومتی جماعت میں ہو، اپوزیشن میں ہو۔ تو پہلے تو اس کا جواب دے دیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے، آج میں سوچ رہا تھا کہ کراچی جو بارشوں میں ڈوب چکا ہے، کراچی جو میرا آپ کا ہمارے قائد کا شہر ہے، کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے، کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، وہ ایک بارش ہو جائے تو اس کے بعد پورا کراچی شہر ڈوب جاتا ہے پانی میں، اور لوگوں کی اموات اگر ہو جائے، اس کے اوپر ان سے سوال ہو جائے، تو ایک ہی جواب ہے ان کے پاس، جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ یہ ان کا جواب ہے، جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ آج آپ اسلام آباد کے اندر بات کر رہے ہیں، اپنے والد صاحب اور آپ کے اوپر جو اس وقت کیسز چل رہے ہیں، کیا صدقے کے بکرے جو فیک اکاؤنٹ سے کس کے لیے کیے گئے؟ سب کچھ آپ کے لیے۔ کیا برتھ ڈے پارٹیوں کا بل کس کے لیے فیک اکاؤنٹ سے جمع ہوتا تھا؟ آپ کے لیے۔ کیا ایان علی اور آپ کو ایک اکاؤنٹ سے پیسے نہیں جاتے تھے؟ وہ بھی فیک اکاؤنٹس۔ کیا جو آپ کے تمام سندھ کی ترقی کا پیسہ تھا وہ فیک اکاؤنٹس میں جاتا تھا؟
تو آپ کو ان کا جواب نہیں دینا چاہیے. آج آپ نکلے ہوئے ہو, اتحاد بنا رہے ہیں, سارے چور اکٹھے ہو رہے ہیں صرف ایک مطالبہ کرنے. کل آپ لوگوں نے گفتگو سنی کہ بس نیب بند کر دیں, احتساب ختم کر دیں. مطلب یہ کہ آپ سب کچھ ختم کر دیں تاکہ ہم اور زیادہ لوٹ سکے. آج کراچی اگر بارشوں کی وجہ سے پانی میں ڈوب چکا ہے, آپ ان لوگوں کے لیے کچھ کرتے. کراچی جو کچرا کنڈی بن چکا ہے اس کی ذمہ دار ہو آپ اس کے لیے کچھ کرتے. کراچی میں پانی میں تو ڈوب جاتا ہے بارش کی وجہ سے, لیکن صاف پینے کا پانی کسی کو نہیں ملتا, آپ اس کے اوپر بات کرتے. کراچی پاکستان کے شہر میں لوگوں کے لیے اس وقت جو مصیبت ہے اس کے اوپر بات کرتے. لیکن ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے پارلیمنٹ کو استعمال کرنا ہے کرپشن کی دفاع کے لیے, پریس کانفرنس کرنی ہے کرپشن کی دفاع کے لیے. میں شور اتنا مچاؤں کہ کوئی اگر اس وقت کیسز چل رہے اور کوئی ادارہ ان کو بلا رہا ہے, ان سے سوال کر رہا ہے, میں ان سے بچ سکوں. اس طرح نہیں ہوتا. اس طرح آپ شور مچا کے اپنی آنکھیں بند کر کے آپ ان لوگوں جہاں پہ آپ ذمہ دار ہو اس کا جواب دے آپ کو ہونا ہوتا ہے, آپ کو جواب دینا ہوگا. ہم سے سوال ہوتے ہیں, ہم ہمیشہ تیار ہیں کیونکہ ہم پولیٹیکل ورکر ہیں. ہم ان کی طرح یہ نہیں کہتے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال پوچھنے والے, کیونکہ جمہوریت میں سوال پوچھے جاتے ہیں, پارلیمنٹ بھی سوال پوچھتی ہے. پارلیمنٹ میں جی بھی جواب دے, میڈیا کے سامنے بھی جواب دے, قوم کے سامنے بھی جواب دے, آپ کو جواب دینے ہوتے ہیں. ہم جواب کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم اتنی گزارش کر رہے ہیں کہ آپ سے جو سوال ہوتے ہیں آپ اس کی بھی جواب دیں, اور جب سوال پوچھے تو جواب دینے کی کم از کم ہمت پیدا کرے. آپ رائے فرار اختیار کر کے آپ چیزوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جو شور مچا لیا صرف وہ بکے گا اور باقی کچھ نہیں ہوگا. اس کے بعد میں ایک اور ایشو کے اوپر آتا ہوں. ایک اور چیز, ان کو ایک اور چیز کا بھی دکھ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے آٹا مہنگا ہوا اس کا کیوں نوٹس دیا, چینی مہنگی ہوئی اس کا کیوں نوٹس دیا, آئی پی پیز کے اوپر جو انکوائری ہوئی وہ کیوں کی. آئی پی پیز کے اوپر اگر انکوائری ہوئی تو کیوں ہوئی؟ اس لیے ہوئی کہ مہنگے بل آپ کے گھروں میں آ رہے تھے, کسی نے تو مہنگے کانٹریکٹس کے اوپر بات کرنی تھی. مہنگے کانٹریکٹس کا آپ آڈٹ کریں گے, غلطیوں کا تعین کریں گے, جزا سزا دیں گے تو آپ کی بجلی کی بل کم آئیں گے. چینی میں کسی کو سبسڈی مل رہی تھی, چینی مہنگی ہو رہی تھی, اس کا آڈٹ کریں گے, فورنزک کریں گے, انکوائری ہوگی, جزا سزا ہوگی, قیمتیں نیچے آئے گی. اب آٹے کا آپ نے پرسوں دیکھا کہ سندھ سے بڑا شور آیا. کسی نے یہ پوچھا کہ جو گوداموں سے گندم کی بجائے جو چیزیں برآمد ہو رہی ہے کیا کون سے صوبے سے ہو رہی ہے, کیا سندھ کے اندر نہیں ہوئی؟ نیب کے حوالے سے جو ریفرنس تیار ہوئی اور جو انکوائریز ہوئی اور ان سے جو ریکوریز ہوئی وہ گندم کس صوبے کی بات ہو رہی تھی, کیا سندھ کی بات نہیں ہو رہی تھی؟ ایک صوبے میں اگر گندم چوری ہوتی ہے تو باقی پاکستان بھی کیونکہ اس سے افیکٹ ہوتا ہے. تو آپ This news update is brought to you by ہمیشہ سے پاکستان کا نمبر 1 نیٹ ورک جاز, دنیا کو بتا دو. موٹاپے کی وجوہات